اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقى بعد فناء الاشیاء. تفرد بالاولیۃ والقدم وسمع كل شیء مع دائم الفناء والعدم. كما قال عز شان كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت. وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبیب الہ العالمین ابو القاسم محمد وعلى آل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. اما بعد اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ ان اللہ یحب المتقین. عزیزان گرامی، اپنے نفس کو اور آپ تمام حضرات کو تقوی الہی کی وعظ و نصیحت کرتا ہوں اور دعوت فکر دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ تقوی الہی اختیار کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. اگر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے تو ہمیں چاہیے کہ ہم تقوی الہی کو اختیار کریں. تقوی الہی کا مطلب یہ ہے کہ امر اور نہی جو بھی اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں ان کا خیال رکھا جائے. یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا خیال رکھنا یہ بھی ایک طرح کا تقوی ہے جسے قرآن کریم نے بیان کیا ہے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ ایک ایسی چیز ہے جسے بجا لانا چاہیے. اور امام حسین علیہ السلام کا جو قیام تھا مدینے سے نکلتے وقت امام نے یہی فرمایا تھا کہ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے نکل رہا ہوں. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بہت سے فائدے ہیں اور اسے ہمیشہ بجا لانا چاہیے. لیکن اب جو ہے امر بالمعروف اور نہی منکر انسان نہیں کر رہا ہے، جس کی وجہ سے بہت سی پریشانیاں آ رہی ہیں. جو کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے بہت زیادہ تاکید کی گئی تھی اور اس کے بہت زیادہ فضائل بھی اور فائدے بھی بیان کیے گئے تھے. اور جب تک انسان امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا رہا تب تک وہ فائدے میں رہا. اور جب اس نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا اور یہ سوچنے لگے کہ بھائی ہم کیوں اپنی بدنامی لیں، ہم کیوں اپنے تعلقات بگاڑیں اور ہم کیوں کسی کی نگاہ میں ذلیل ہوں، یہ سوچ کے اس نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دیا. اور جب چھوڑا ہے تو پریشانیاں زیادہ ہو گئی. پہلے کیا تھا کہ جوائنٹ فیملی رہتی تھی تو اس میں بزرگ ہوتے تھے جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے تھے، اور اس وقت جو ہے گھر اچھا چلتا تھا اور ماحول اچھا ہوتا تھا، ایک دوسرے کا احترام ہوتا تھا، خیال ہوتے تھے. اور گھروں میں بزرگ کا ہونا ایسے ہی ہے، حدیث میں آیا ہے کہ جیسے کسی سماج میں نبی ہوتے ہیں ایسے ہی گھر کے بزرگ کی حیثیت گھر میں ہوتی ہے. یعنی ہر قوم کے لیے نبی کا، امام کا ہونا ضروری ہے. جیسے نبی کی ذمہ داری ہوتی ہے، اس کی برکتیں ہوتی ہیں، ویسے ہی گھر میں بزرگ کی عظمت ہے. ان کا یہ بحیثیت نبی ہوتے ہیں اور بزرگ کا احترام ہوتا تھا
ان کا خیال رکھا جاتا تھا، ان کا کہنا مانا جاتا تھا، تو ماحول اچھے ہوتے تھے، تعلقات اچھے ہوتے تھے، ایک دوسرے کا لحاظ ہوتا تھا۔ لیکن جب سے انسان الگ الگ رہنے لگا، کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی ڈانٹنے والا نہیں ہے، کوئی سمجھانے والا نہیں ہے، انسان الگ سے الگ الگ ہوتے ہوتے، کم ہوتے ہوتے بالکل تنہا ہو گیا ہے۔ یہاں تک کہ پہلے زمانے میں ہوتا تھا کہ جب جوائنٹ فیملی ہوتی تھی تو ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہو جاتے تھے، بعد اپنے تجربات کی بنا پر لوگوں کو دلاسے دیتے تھے۔ لیکن آج اتنی تنہائی ہے کہ اگر نیا نیا معاملہ ہے شادی کا تو ایک دوسرے دونوں ناتجربے کار ہیں اور دونوں پریشان ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب جوائنٹ فیملی ہوتی تھی تو سمجھانے والے ہوتے تھے، بتانے والے ہوتے تھے، اس وقت تک گھر کا ماحول اچھا ہوتا تھا۔ اسی طریقے سے سماج میں بزرگ جب کوئی وعظ و نصیحت کرتے تھے تو اس پر عمل کیا جاتا تھا، لیکن اب جو ہے سب نے اپنی ذمہ داری چھوڑ دی، ذمہ داری چھوڑ دی تو پریشانیاں آ گئیں۔ حدیثوں میں آیا ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر ایسے ہی ضروری ہے سماج کے لیے جیسے کسی کشتی میں آپ سفر کر رہے ہوں اور اسی کشتی میں بیٹھا ہوا ایک شخص کشتی میں ہول کر رہا ہو، اور آپ سوچیں کہ ہم سے کیا مطلب ہے، ہم کیوں جائیں لڑائی جھگڑا کرنے، ہم کیوں جائیں، ابھی وہ برا مان جائے گا، لڑائی کرے گا۔ تو آپ نہیں جائیں گے، دوسرا نہیں جائے گا تو وہ ہول کرے گا، تھوڑی دیر میں پانی بھر جائے گا، وہ بھی ڈوبے گا، آپ بھی ڈوب جائیں گے۔ لیکن اگر وہ ہول کر رہا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں، ابھی جا کے سمجھا دیں گے، روکیں گے تو آپ بھی محفوظ رہیں گے، دوسرا بھی محفوظ رہے گا۔ تو امر بالمعروف نہی عن المنکر اسی طریقے کا ہے کہ اگر آپ کریں گے تو اچھائیاں پھیلیں گی، اچھا ماحول پیدا ہوگا۔ اور آپ سوچیں گے کہ ہم سے کیا مطلب ہے، ہم کیوں جائیں، ہمارے لیے تھوڑی ہو رہا ہے، تو وہ بیماری پھیلتی جائے گی، برائی پھیلتی جائے گی، ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ بھی اسی بیماری میں، اسی برائی میں ملوث ہو جائیں گے۔ آج کا دور یہی ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر چھوٹا، ہر انسان خرافات میں لگا ہوا، ہر انسان پروپیگنڈے میں، ہر انسان جھوٹ کا سہارا، جھوٹ جو ہے ماسٹر کی ہے ہر چیز کی، ایک جھوٹ سے 1000 دروازے کھل جاتے ہیں، 1000 جھوٹ بولنا پڑ جاتا ہے ایک جھوٹ کے چکر میں، لیکن اسی میں سب لگے ہوئے ہیں۔ لیکن اگر تقوی الہی ہو اور عمل بالمعروف نہی عن المنکر کا خیال رکھا جاتا تو انسان جھوٹ نہیں بولتا۔ جھوٹ بولنے سے جو ہے روحانی بھی نقصانات ہیں اور اس کے ظاہری بھی نقصانات ہیں۔ ظاہری نقصان یہ ہے کہ ایک حق پسند، ایک اچھا انسان، ایک بندہ مومن، ایک بندہ پرہیزگار جھوٹ کے پروپیگنڈے میں پریشان ہو جاتا ہے، اور جھوٹ کا ساتھ دینے والے زیادہ مل جاتے ہیں اور سچ کا ساتھ دینے والے کم ہو جاتے ہیں۔ جھوٹ انسان بولے گا تو اس کے ظاہری بھی نقصانات ہیں، روحانی بھی نقصانات ہیں۔ ظاہری نقصانات یہ ہیں کہ کسی کو جھوٹ بول کر دبا دیا گیا، کسی کا مال لوٹ لیا گیا، کسی کا حق مار لیا گیا، کسی کو جاب لیس کر دیا گیا، کسی کو جو ہے کریکٹر برباد کر دیا گیا، کسی کو بدنام کر دیا گیا۔ لیکن جو جھوٹ بول رہا ہے اس کو بھی نقصان ہے، اندر سے خود اسے احساس ہوگا ہم نے جھوٹ بولا ہے۔ اللہ نے جو ہمارے جسم بنائے ہیں، جو اس کا سسٹم ہے، وہ اللہ بہتر جانتا ہے اس کو کیسے چلانا ہے، اس کو کیسے سکون دینا ہے، اس کو کیسے صحیح رکھنا ہے۔ بھئی آج کے زمانے میں جب انسان کوئی سامان بناتا ہے تو وہ جانتا ہے کہ یہ کس طریقے سے چلے گا، اس کی سروس کیسے ہونی چاہیے، اس کا مینٹیننس کیسے ہونا چاہیے، کب اس کی دیکھ بھال کیسی ہونی چاہیے۔ تو اللہ نے ہمیں بھی بنایا، ہمارے وجود کے لیے بھی اس نے سوچا ہے۔ جب ظاہری طور پہ اگر ہم کچھ چلاتے ہیں تو وہ چیز الگ سے ہٹ کر نہیں چلتی، جو اس کا سسٹم ہوتا ہے،
جو اس کے طریقے ہوتے ہیں اسی طریقے سے چلتا ہے. دوسرے طریقے سے چلانا چاہو گے تو خراب ہو جائے گا. یہ اب اگر کمپیوٹر ہے اس کو جس طریقے سے ہے اسی طریقے سے چلانا ہے. اس میں اگر دوسرے استعمال کریں گے تو ایرر آئے گا، بتلائے گا، خراب بھی ہو جائے گا. ایسے ہی ہماری جسم بھی ہے. اگر ہم جھوٹ بولیں گے تو ہمارا روحانی نقصان ہوگا، ہم اندر سے مطمئن نہیں رہیں گے. جب ہم اندر ہی سے بگڑے گئے تو پھر یہ بگڑتے بگڑتے جو ہے ہر جگہ اس کے اثرات ہوں گے. جسم دماغ پہ ہوگا، دل پہ ہوگا، روحانی اعتبار سے ہوگا، اور پھر انسان جو ہے وہ پریشان ہو جائے گا کہ ہم نے یہ کیا. لیکن جھوٹ بولتے بولتے جب عادی ہو جائیں گے تو ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے تو بہت اچھا کر لیا، لیکن آپ اپنے کو کتنا گراتے چلے جا رہے ہیں کہ آپ کو اپنا احساس ہی نہیں ہے. بعد میں یہی ہوگا کہ نیند نہیں آئے گی، بعد میں یہی ہوگا کہ برکت نہیں ہوگی، بعد میں یہ ہوگا سکون نہیں ہوگا. اور ہر انسان کی زبان پہ اتنا کماتے ہیں، سکون نہیں ہے، اتنی محنت کر رہے ہیں، آرام نہیں ہے. تو یہی وہی چیزیں ہیں جو ہم نے امر بالمعروف نہی عن المنکر چھوڑ دیا ہے. تو اس کے روحانی اثرات یہ ہوئے ہیں کہ ہمارے اندر سکون نہیں ہے، ہمارے اندر جو ہے پریشانیاں آ گئی. اس کے ظاہری نقصانات یہ ہیں کہ برکت نہیں ہے، آرام نہیں ہے، نئی نئی بیماریاں. حدیثوں میں آیا ہے جب انسان نئے نئے طریقے سے گناہ کرے گا تو نئے نئے طریقے کی بیماری بھی اللہ بھیجے گا. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے چالاکی کر لی، یہ نیا طریقہ نکال لیا، وہ نیا طریقہ نکال لیا. تو اللہ ہمارا خالق ہے، وہ جانتا ہے. اگر ہم نیا طریقہ ایجاد کر رہے ہیں گناہ کرنے کا تو وہ بھی نیا طریقہ ایجاد کرے گا بیمار کرنے کا. موبائل ہر ایک کے ہاتھ میں ہے، یہاں بھی تقوی الہی. اس موبائل کے ذریعے سے ہمیں اچھائیاں لینی ہیں اور اچھائیاں پھیلانی ہیں، اچھا رہنا ہے. اگر اسی موبائل کے ذریعے سے ہم نے بری چیزوں کو پھیلایا یا برائی میں ملوث ہو گئے تو یہ نقصان دہ ہوگا. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اچھائیوں کی جانب بڑھیں. امر بالمعروف، پہلا کام جو ہے امر بالمعروف یعنی نیکیوں کا حکم دینا ہے، اس کے بعد برائیوں سے روکنا ہے. نیکی پہلے، برائی سے روکنا بعد میں. یعنی پہلے نیکی کرو، یعنی اچھائی دکھلاؤ، اچھائی کرو، اچھائی کے فضائل بیان کرو، اچھائی کے ثمرات بیان کرو، اچھائی سے کیا ہونے والا ہے وہ حکم دو. جیسے بچوں کو سکھایا جاتا ہے سلام کرو، یہ جو ہے کیا ہے امر بالمعروف ہے. یہ نیک کام کے لیے ہم تیار کر رہے ہیں. بزرگوں کا احترام کرو، یہ امر بالمعروف ہے. چھوٹوں کا خیال رکھو، یہ امر بالمعروف ہے. اچھے طریقے سے پیش آؤ، یہ امر بالمعروف ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو اخلاقیات میں بھی آتی ہیں، دین میں بھی ہیں. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم تقوی الہی یہی ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو ادا کیا جائے. تقوی الہی کا اصل مطلب تو یہ ہے کہ انسان ہر کام جو ہے وہ خدا کے لیے کرے. ہم اگر بچوں کو سلام سکھا رہے ہیں، احترام سکھا رہے ہیں، اخلاق سکھا رہے ہیں تو تقوی الہی ہے کہ یہ کام ہم خدا کے لیے کر رہے ہیں، ہم یہ صحیح راستہ دکھلا رہے ہیں. یہ خدا اگر تقوی الہی ہے تو یہ کام خدا کے لیے. جب خدا کے لیے کر رہے ہیں تو اس میں ہمیں دونوں فائدہ ہے، جسمانی بھی، روحانی بھی، ظاہری بھی، باطنی بھی. ایک تو بچہ بھی ہمارا سدھرے گا، دوسرا یہ ہمیں روحانی فائدہ ہوگا کہ ہم نے خدا کے لیے کام کیا. ایک اچھی مثال دی گئی کہ نماز ظہرین یا مغربین پڑھ لینا تو آسان ہے، جگتے رہتے ہیں، آفس سے بھی آ چکے ہوتے ہیں، سونے کا ٹائم بھی نہیں ہے، نماز پڑھ لیا، ظہرین کو وقت پہ پڑھ لیا، مغربین کو وقت پہ پڑھ لیا. لیکن نماز صبح کے لیے تو جگنا پڑے گا. اگر تقوی الہی ہے تو نماز صبح کے لیے جو ہے ہمیں جگنا ہے. اس وقت تو ہر انسان سو رہا ہوتا ہے.
اگر تقوی الہی ہوگا تو اسے احساس ہوگا کہ ہمیں اس ٹائم جگنا ہے. ہم ہر کام کے لیے ٹائم معین کر لیتے ہیں، اس ٹائم پہ ہمیں یہ کرنا ہے، وہ کرتے ہیں. اگر ہم یہ نماز صبح کے لیے اپنے کو آمادہ کر لیں کہ ہمیں نماز صبح پڑھنا ہی ہے تو پڑھ سکتے ہیں. تقوی الہی ہے تو پڑھیں گے. اگر تقوی الہی نہیں ہے تو بولیں گے بچہ تھکا ہوا ہے، ہم تھکے ہوئے ہیں، دن بھر جاگنا ہے، دن بھر کام کرنا ہے، ابھی آرام کر لینے دو. تو یہ ہم نے جو ہے امر بالمعروف چھوڑ دیا. یہ ابھی لڑکا بہت زیادہ تھکا ہوا ہے، آج تو چھٹی کا دن ہے، چھٹی منانے دو، سونے دو، اور جب تک مرضی تب تک وہ سوئے. تو یہ تقوی الہی کہاں رہ گیا؟ یہ امر بالمعروف کہاں رہ گیا؟ وہ سوئے گا، آج آپ نے سلایا ہے، کل بڑا ہو کے خود سوئے گا کہ یہ ٹائم تو سونے کا ہے. لیکن تقوی الہی ہوگا تو نماز صبح کے لیے وہ جگے گا. کیوں؟ یہی ٹائم تو روزی حاصل کرنے کا ہے، یہی ٹائم تو خدا سے بات کرنے کا ہے، یہی ٹائم تو انرجی لینے کا ہے، یہی ٹائم تو مولا علی کے ہاتھوں سے رزق لینے کا ہے. تقوی الہی ہوگا تو نماز صبح کے لیے وہ اٹھے گا. کیوں اٹھے گا؟ نماز صبح کی گواہی دونوں فرشتے دیں گے. ظہرین پڑھ رہے ہیں، جمعہ کے لیے آئے ہیں، تو جو دن کی ڈیوٹی پہ مامور فرشتے وہ گواہی دیں گے. لیکن نماز صبح پڑھیں گے تو رات والا فرشتہ جو ڈیوٹی پہ وہ بھی لکھے گا، دن والا جو فرشتہ ہے وہ بھی لکھے گا. یعنی رات والا جاتے جاتے لکھے گا اس بندے نے نماز صبح پڑھی ہے، صبح کی ڈیوٹی پہ آنے والا فرشتہ لکھے گا آتے آتے کہ اس نے نماز پڑھی ہے. تو اگر تقوی الہی ہوگا تو نماز صبح جو ہے وہ مس نہیں ہوگی. کیوں؟ دو گواہیاں ہیں، رزق مل رہا ہے، انرجی مل رہی ہے، خدا سے بات کرنے کا موقع مل رہا ہے، علی کے ہاتھوں سے رزق مل رہا ہے. اور کیا چاہیے؟ جو آپ محنت کر کے کمانے جا رہے ہیں وہ پہلے مولا علی کے ہاتھوں سے مل چکا ہے آپ کو. آج اتنی پریشانی نہیں ہوگی، آج اتنی تکلیف نہیں ہوگی. لیکن جو دینے والا ہے اسی کے ہاتھ سے لینے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کے بعد تڑپتے رہیے، دوڑتے رہیے، چلاتے رہیے، کیا ملے گا؟ تو عزیزان گرامی، تقوی الہی اگر ہے تو نماز صبح کے لیے کوئی ہمیں بیدار نہ کرے، ہم خود بیدار ہو جائیں. ہم خود اپنا الارم، بچے انتظار میں رہتے ہیں آپ جگائیے. ارے اب بڑے ہو گئے ہو، جیسے ہر کام کر رہے ہو، خود اپنے موبائل میں الارم لگاؤ. ہو سکتا ہے باپ کی اسی وجہ سے آنکھ نہ کھل سکے تو کیا مطلب اس کی نماز مس ہوئی تو تمہاری بھی ہو جائے. ہر کام تو تم اپنی مرضی سے کر رہے ہو. دین کے معاملے میں بھی تھوڑا اپنی مرضی دکھلاؤ، خود سے آمادہ ہو. کب تک باپ کے سہارے، کب تک ماں کے سہارے، کب تک دادا اور نانا کے سہارے کی آپ ہی اٹھائیے تب ہم نماز پڑھیں گے. اب آپ اپنے سہارے پہ اٹھیں، اپنے شوق سے اٹھیں، اپنے دل سے اٹھیں، اپنی مرضی سے اٹھیں کہ نماز صبح کا وقت ہو گیا ہے، ہمیں اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے. اللہ سب سے کریم اور رحیم، رازق و خالق و مالک، اللہ اکبر کا اعلان کرتے ہیں. اس کی بارگاہ میں خود پہنچو، حاضر دو. خود سے پہنچو گے تو تمہیں لطف آئے گا، تمہیں مزہ آئے گا، تمہیں شوق ہوگا، تمہیں حوصلہ ملے گا. آج ہماری دن کی شروعات اللہ کی بارگاہ میں حاضری سے ہوئی ہے، انسان مطمئن ہوگا. تو تقوی الہی کے بہت سے فائدے ہیں، اور تقوی الہی قرآن نے جو بیان کیا ہے وہ امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے. امر بالمعروف یعنی نیکیوں کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا. اگر ہم اپنے گھر میں جو ہے حکم نہیں چلائیں گے تو گھر کا ماحول بگڑ جاتا ہے. تو اگر ہم سماج میں حکم نہیں دیں گے تو سماج بگڑ جائے گا. انسان جہاں جس کے دل میں ہمدردی ہوتی ہے وہ انسان امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتا ہے. کسی کو برائیوں میں ڈالنا نہیں ہے بلکہ اس کو اچھائیوں میں لانا ہے، اس کو اچھا بنانا ہے، اس کے بارے میں اچھا سوچنا ہے. امر بالمعروف کا مطلب ہی یہ ہے
کہ ہم آپ کے لیے اچھا سوچنا چاہتے ہیں، آپ کو اچھا دیکھنا چاہتے ہیں، ہم سب مل کر اچھا کام کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں اگر تقوی الہی ہے تو اس میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا جائے گا، ایک دوسرے کی مدد کی جائے گی۔ لیکن انسان کے اندر اگر تقوی الہی نہیں ہے تو وہ برائیوں میں گرے گا بھی اور لوگوں کو گرائے گا بھی۔ خدا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کے اندر تقوی الہی کو نافذ فرما اور ہم سب کو تقوی الہی پر زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار واجبات کو ادا کرنے کی توفیق عنایت فرما، محرمات سے اجتناب کی توفیق عنایت فرما، ایک دوسرے کا احترام اور ایک دوسرے کے ساتھ حسن ظن اور صلہ رحمی کی توفیق عنایت فرما، ہمارے اعمال قلیلہ کو قبول فرما، ہمارے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، جو لوگ بیمار ہیں پروردگار انہیں صحت و سلامتی اور شفاء کاملہ اور عاجلہ نصیب فرما، جو پریشان حال ہیں ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما، پروردگار جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کے اسباب مہیا فرما، ظہور حضرت امام زمان علیہ السلام میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے خادم و ناصروں میں شمار فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا احسن الحدیث وابلغ الموعظہ کتاب اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ اللہم صل علی محمد وعلى محمد۔ اللہم صل على محمد وعلى محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم، سبحان من سبقت رحمته غضبه وبسط الیدین بالرحمہ، سبحان من لم یکلف نفسا الا دون وسعها وعفى عن السیئات ولم یجازبها، سبحان من لا يزداد لا ماس لباد الا کرما وجودا ولا کثرت الذنوب الا عفوا وصفا، نشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ واشهد ان امیر المؤمنین واولاد المعصومین حجج اللہ، اما بعد۔ عزیزان گرامی، تقوی الہی یعنی اللہ کے لیے کام کرنا، اللہ سے ڈرتے رہنا کہ کہیں اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے، اور اللہ سے ڈرنے کا ہی مطلب یہ ہے کہ ہم گناہوں سے اجتناب کریں۔ اگر اللہ کا ڈر ہمارے دلوں میں ہوگا تو ہم حرام سے بچیں گے، اللہ کا ڈر ہوگا تو ہم گناہوں سے بچیں گے، اور اگر اللہ کا سے محبت ہوگی تو ہم واجبات کو ادا کریں گے۔ محبت کی بنا پر انسان کام کرتا ہے، اللہ سے اگر محبت ہے تو ہم اللہ کی نے جو ہم پر واجبات رکھے ہیں ہم اسے ادا کریں گے، اور اگر اللہ سے محبت ہے تو اللہ نے جو حکم دیا ہے اس کو ہم بجا لائیں گے۔ اللہ سے اگر ڈر ہے تو ہم گناہوں سے بچیں گے، حرام کاموں سے بچیں گے، اور اگر انسان جو ہے ہر جگہ ڈر کر ہی کام کرتا ہے، یا تو شوق میں کام کرتا ہے یا خوف میں کام کرتا ہے۔ شوق میں کام کرتا ہے تو اسے ثواب ملتا ہے، اور خوف میں اگر کام کرتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ خوف میں بھی ہمیں کام کرنا ہے۔ کیا خوف؟ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے، کہیں وہ اپنی رحمت نہ روک لے، کہیں وہ اپنی برکت نہ روک لے، کہیں وہ اپنی مہربانی نہ روک لے، کہیں وہ اپنا کرم نہ روک لے، رحم نہ روک لے۔ تو انسان جب اللہ سے ڈرتا ہے تو
واجبات کو ادا کرتا ہے اور حرام سے بچتا ہے۔ حرام سے بچنے کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں سے بھی بچتا ہے۔ ہم جو بھی گناہ کرتے ہیں اس پہ قرآن کریم میں مختلف مقامات پر آیا ہے کہ گناہوں پر 8 طرح کے لوگ جو ہے گواہ رہیں گے۔ ہم 1-2 کی گواہی سے ڈر جاتے ہیں کہ کہیں یہ ہمارے خلاف گواہی نہ دے دے، لیکن ہم جو ایک گناہ کرتے ہیں اس پر پروردگار عالم کی طرف سے 8 طرح سے گواہیاں دینے کے لیے لوگ تیار رہتے ہیں۔ قیامت کے دن ہر انسان کے گناہ پر 8 گواہ پیش ہوں گے۔ پہلا گواہ، جس جگہ بندے نے گناہ کیا ہوگا وہ جگہ، وہ زمین کا ٹکڑا قیامت کے دن اس کے خلاف گواہی دے گی۔ قرآن کریم کہہ رہا کہ اگر ہم خدا نخواستہ اس مقام پر گناہ کر رہے ہیں تو قیامت میں جب ہمیں حساب و کتاب کے لیے کھڑا کیا جائے گا تو پہلا گواہ ہمارا وہ جگہ ہوگی، وہ زمین ہوگی، وہ مکان ہوگا جہاں پر ہم نے گناہ کیا ہے۔ پہلی گواہی تو وہ جگہ دے دے گا۔ دوسرا گواہ وہ بھی گواہی دے گا جس دن بندے نے گناہ کیا ہے۔ مثال کے طور پہ جمعہ کا دن ہے، آئے تو تھے جمعہ پڑھنے اور ایک دوسرے کی غیبت میں لگے رہ گئے، ایک دوسرے کی برائی میں لگے رہ گئے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں لگے رہ گئے، تو یہ جگہ بھی گواہی دے گی، یہ دن بھی گواہی دے گا۔ اور جمعے کے دن تو ہمیں زیادہ اجتناب کرنے کی ضرورت ہے۔ جمعے کے دن ہمیں زیادہ پرہیزگاری کرنے کی ضرورت ہے۔ جمعے کے دن ہمیں زیادہ تقوی الہی اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ جمعے کے دن جو بھی نیک کام کریں گے وہ ڈبل لکھا جائے گا، جمعے کے دن جو بھی گناہ کریں گے وہ بھی ڈبل لکھا جائے گا۔ تو جمعے کے دن تو ہمیں زیادہ پرہیزگاری کرنا ہے۔ اللہ اتنا مہربان ہے کہ اگر آپ نے فقط نیت کر لی کہ ہمیں جمعہ میں پہنچنا ہے، یعنی نیک کام کرنے کے لیے، تو آپ کی نیت پہ ہی اللہ فرشتوں سے بولتا ہے لکھ لو، اور آپ نہیں بھی پہنچ پائے تب بھی ایک نیکی لکھ دی گئی۔ لیکن اگر جمعے میں پہنچ گئے اور جمعہ ادا کر لیا تو 2 نیکی لکھ دی گئی۔ اتنا مہربان پروردگار ہے کہ فقط آپ نے نیت کر لی کہ صبح اٹھ کر نماز پڑھنا ہے، 1 نیکی لکھ لی گئی ہے، پڑھ لیا 2 لکھے جائے گی۔ آپ نے نیت کر لی کہ صبح ہمیں سورہ یاسین تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، سورہ فجر تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ سورہ فجر امام حسین علیہ السلام سے منسوب سورہ ہے۔ دعائے صبح کے وقت پڑھنا چاہیے۔ مولا علی نے بتلایا صبح کیسے کرنی ہے۔ کبھی ہم محبت میں یہ کام کر لیں کہ صبح نماز بھی پڑھ لیں، قرآن بھی پڑھ لیں، مولا حسین کا جو سورہ ہے وہ بھی پڑھ لیں، مولا علی نے جو سورہ صبا کہی ہے صبح میں پڑھنے کے لیے وہ پڑھ لیں، ان کا ترجمہ دیکھ لیں، تو ہمیں روحانی کیفیت محسوس ہوگی کہ آج کا دن تو ہمارا بہت اچھا دن گیا۔ کیوں؟ یہ آپ کو پتہ چلے گا۔ تو جمعے کا دن جو ہے نیکیوں میں اضافے کا دن بھی ہے، اور اگر خدا نخواستہ گناہ بھی ہوا تو وہ بھی ڈبل ہی لکھا جائے گا، اس لیے کہ احترام جمعہ اپنے نے کیا۔ تو دوسرا ہمارے گناہوں پہ جو گواہ ہے وہ دن ہوگا، جس دن ہم نے گناہ کیا یہ دن بھی گواہی دے گا، جگہ بھی گواہی دے گی، دن بھی گواہی دے گا۔ تیسرا گواہ قیامت کے دن اس کی زبان ہوگی۔ یہ زبان جس سے ہم وعظ و نصیحت کرتے ہیں، جس سے ہم برائی کرتے ہیں، جو چلتی رہتی ہے، 32 دانتوں کے بیچ میں ہے لیکن پھر بھی آزاد ہے۔ یہ زبان تیسری گواہ بنے گی کہ اس نے یہ گناہ کیا ہے۔ چوتھا گواہ ہمارے گناہوں کا انسان کے جسم کے باقی اجزاء ہوں گے۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہاتھ ہمارے اختیار میں، پیر ہمارے اختیار میں ہے، لیکن سورہ یاسین میں آیا یہی ہمارے خلاف گواہی دیں گے اللہ کی بارگاہ میں۔ تو چوتھا گواہ انسان کے گناہ کا اس کے جسم کے باقی اجزاء ہیں جو گواہی دیں گے۔ پانچواں گواہ وہ 2 فرشتے جو ہمارے کاندھوں پہ ہیں، جو ہمارے ساتھ ہیں، جو ہمارے اعمال کے نگران ہیں،
ایک اچھائیاں لکھتا ہے، ایک برائیاں لکھتا ہے۔ یہ دونوں فرشتے بھی ہمارے اعمال کے گواہ رہیں گے۔ ہم نے جو گناہ کیا ہے، پانچویں یہ دونوں فرشتے بھی گواہ ہیں۔ چھٹا گواہ ہمارے ایک گناہ کا وہ نامہ اعمال جو فرشتے لکھ رہے ہیں، تو زبان بھی گواہی دے گی، نامہ اعمال بھی دکھا دیے جائیں گے۔ ساتواں گواہ ہمارے گناہوں کا رسول اللہ بھی گواہ ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ بھی گواہی دے گا کہ ہاں یہ ہمارے سامنے گناہ ہوا۔ آٹھواں گواہ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے، جو تم گناہ کرتے ہو تو ہم قیامت کے دن اس پر بھی گواہ ہوں گے۔ یعنی اگر ہم نے خدا نخواستہ ایک گناہ کیا ہے تو اللہ بھی گواہ ہے، رسول بھی گواہ ہے، فرشتے بھی گواہ ہیں، دن بھی گواہ ہے، ہمارے اعضاء و جوارح بھی گواہ ہیں، اور وہ جگہ بھی گواہ ہے جہاں پر ہم نے گناہ کیا ہے۔ جب اتنی گواہیاں لوگ ہمارے خلاف دینے کے لیے تیار ہیں تو ہمیں بچنے کی ضرورت ہے یا نہیں ضرورت ہے؟ اسی بچنے کا نام جو ہے تقوی الہی ہے، کہ اگر تقوی الہی ہوگا تو انسان گناہوں سے بچے گا، تقوی الہی ہوگا تو لوگوں کو نیکیوں کی دعوت دے گا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرے گا۔ خدا کی بارگاہ میں دعا ہے، پروردگار ہمیں امر بالمعروف نہی عن المنکر کی ادائیگی کی توفیق عنایت فرما۔ آج کی جو سب سے بہترین عبادت ہے وہ محمد اور آل محمد علیہ السلام پر درود و سلام پڑھنا ہے۔ اس عبادت میں اللہ بھی شامل ہوتا ہے، اس کے ملائکہ بھی شامل ہوتے ہیں، اور تمام مومنین بھی شامل ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سید المرسلین شفیع المذنبین نبینا محمد۔ اللہم صل علی سید الوصین امیر المومنین علی ابن ابی طالب۔ اللہم صل علی سید النساء العالمین فاطمہ بنت رسول اللہ۔ اللہم صل علی سید شباب اہل الجنہ الحسن ابن علی المجتبی۔ اللہم صل علی سید شباب اہل الجنہ حسین ابن علی شہید کربلا۔ اللہم صل علی علی ابن الحسین زین العابدین۔ اللہم صل علی محمد ابن علی باخر النبیین۔ اللہم صل علی جعفر ابن محمد الصادق۔ اللہم صل علی موسیٰ ابن جعفر الکاظم۔ اللہم صل علی علی ابن موسیٰ الرضا۔ اللہم صل علی محمد ابن علی تقی الجواد۔ اللہم صل علی علی ابن محمد الہادی النقی۔ اللہم صل علی الحسن ابن علی الذکی العسکری۔ اللہم صل علی مولانا صاحب العصر والزمان الحجۃ ابن الحسن القائم المہدی۔ صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیٰ وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صل علی پروردگار ہم سب کی حاضری کو قبول فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے روزی روزگار میں برکت عنایت فرما، ہم سب کے گھروں میں رحمتوں و برکتوں کا نزول فرما، ہم سب کے درمیان اتحاد و اتفاق کی دولت نصیب فرما، باہمی ہمدردی و صلہ رحمی کو قائم فرما۔ پروردگار جہاں جہاں شیعان دیکردار محبان اہل بیت عزادار ہیں، ان سب کی
جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، انہیں کامیابی فتح یابی عزت آبرو نصیب فرما، تمام آفات و بلیات اور سماوی روحی جسمانی سے محفوظ فرما، ہر قسم کی بیماریوں سے انہیں محفوظ فرما، انہیں صحت و سلامتی شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما، پروردگار ظہور حضرت امام زمان الاسلام میں تعجیل فرما، اسلام کا بول بالا ہو، باطل کا منہ کالا ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہم صل علی